الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی، رات کافی گزر چکی ہے. میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا، آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے. آپ 2014 کے بعد آئے ہیں. جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے. بالکل بے شک. آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے. ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے. میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا. 8-8 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں. اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے. باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے. بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے. اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی اس دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے. جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے. اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئے، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں. کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے. میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں. ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جب کبھی غزہ کے، فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے بھی ہے ہی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں، اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں.
اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کے زندگی گزارو۔ ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے۔ کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں، توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے۔ ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے، ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں، کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے، اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا، قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بہت کچھ ہو گیا، ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہے۔ پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے میرے عزیزو، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو، ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے۔ چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں، کسی
न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि जंग के हालात में तुम अपना नाम हथेली पे क्यों लिख रही हो? 5 साल की 6 साल की लड़कियां वो कहती हैं पता नहीं रात को सोएंगे कब कोई मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए और हमारे टुकड़े हो जाएं। अगर हाथ मौजूद रहा तो हमारे माँ बाप नाम देखकर हमको पहचान सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ये जज्बा है शहादत, ये जज्बा है शहादत सिर्फ ईमान वालों के अंदर आता है, सिर्फ ईमान वालों के पास होता है। आज एक लाठी डंडे पर भाग जाने वाली कौम और मुंतशिर हो जाने वाली कौम, इसको तो फिर आजमाया जाएगा। ये छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और डराते रहेंगे गीदड़ भपकियां। इसीलिए मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। कभी तुमको हुस्न दिखाकर, कभी तुमको दौलत दिखाकर, कभी तुमको टेलीविजन के पर्दों पर नाचने वाली गंदी सूरतें दिखाकर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे ईमान को खरीदने के लिए दज्जाली ताकतें मैदान में उतर चुकी हैं। जब इस तरह की दावतें तुम्हारे पास आ जाएं, ठोकर मार देना और उसके बाद फिर दुनिया को ये ऐलान करके कहना मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे हुस्न शबाब से कोई सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के और टुकड़ों से कोई सरोकार नहीं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ये ईमान हो जाए नौजवानों का, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस ये जज्बा बेदार कर लो, चाहे जैसे भी सैलाब आए, जैसी भी तूफान आए, जैसी भी आंधियां आए, आकर चली जाएंगी, तुम्हारा पत्ता तक नहीं उखाड़ सकेंगी। इसलिए कि ये वो इस्लाम है, 1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए, कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकाले तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मत मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहाँ बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी कहाँ खर्चा किया, इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएंगे, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुन। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा,
اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ آپ کو تو مارا جا رہا ہے، آپ کو کاٹا جا رہا ہے، ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا، کیونکہ یہ میرا قول نہیں، میرے رب کا فرمان، رب کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے۔ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے۔ چند دن کے بعد دیکھنا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی، تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں، ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے، کتنوں کو یاد ہے ان کے نام، کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا۔ ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے۔ ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا، اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے۔ رات کے 2 بجے، یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے، دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے، یہ دن کا شباب نظر آتا ہے۔ ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول۔ میرے عزیزوں، میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے۔ ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں، آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں، جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے، مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں۔ ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو، اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ زندگی کی سچائی ہے، یہ زندگی کی حقانیت ہے، آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے۔ اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا۔ صاحب آپ کی عمر ہو گئی، اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے، آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو۔ نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ بھیڑ بھاڑ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا۔ ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے،
عمر کافی ہو چکی، تکلیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی منبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی، بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی، ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا، ارے گیا بالی ووڈ، گیا ہالی ووڈ، ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو، مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو، اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا، اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاٹتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا، میڈیا میں کوریج دیا گیا تھا، ارے ایک آدمی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے، اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے۔ ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے 24 گھنٹے اس پر بھونکتے رہتے ہیں، ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، جو کچرا تھا وہ پہلے ہی سے نکل گیا ہے، اس کچرے کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ لیکن آج کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا، کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا؟ نہیں، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو، خطرہ ہے، نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ ہندوؤں کا رہ گیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ان کی ذلت و خاری تو دنیا میں ہے، یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بھی ٹھوکروں پر پڑے ہو، کسی گٹر اور نالی پر مر کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے، لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے، دکھا لینے دو۔ آج اس کے پاس تھوڑی سی دنیا کی دولت ہے، اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے۔ ہاں، طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لا کر کے ان کو توڑ دوں۔ تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ہاں اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان سے بھی کہتا ہوں 5 سال کا نشہ ہے تمہارا، اسلام کو مٹانے چلے ہو، ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا دو۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم تو کیا، تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے، اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے، اس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے، اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو، آج ان کا وقت ہے۔ جیل کی دھمکی دینے والے، پھانسی کا پھندا دکھانے والے، دکھانے دو، آج وقت ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا،
اصل وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے, لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ, ہمارے نبی حشر کا دولہ بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے. اور تم سے پوچھوں گا, اے بھونکنے والے کتوں, اپنا احتساب کر لینا, اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا. بریلی کے امام نے کہا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور کو چھوڑ کر دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے, وہ نبی کی مصطفائی ہوگی. تم کہاں بھاگو گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے, بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. نہیں, یہاں ماننا دیکھا جائے گا, یہاں کا ماننا معتبر ہوگا. قیامت کے دن تو عزت و رفعت دیکھ کر کے بہت سارے کہنے لگ جائیں. اسی لیے اے نوجوانوں, تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عظیم دولت ہے. آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو, چھپر کے گھر میں رہتے ہو, کوئی حرج نہیں. ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے, کوئی حرج نہیں. میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چپل کے چلنے والے, پیبند لگے کپڑے پہننے والے, ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے. 313 جب نکلتے تھے, اچھے اچھوں کے بخیوں کو بھوکنے دو. اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا, میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا, میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا, میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی, میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی. میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں, گھر چھپر کے کیوں نہ ہو, لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے, اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے, اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے, تیرا نام کیا ہے, نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے, کرسچن ہے کہ یہودی ہے, عیسائی ہے کہ فلاں ہے. نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے, بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے, یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے, میرے نبی کا عاشق ہے. جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں, انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے, ایک انقلاب آنے کو تیار ہے. نوجوانوں, گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو. گانے نفاق پیدا کرتے ہیں, انسان کو منافق بنا دیتے ہیں. گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں, یہ محدثین کا فرمان ہے. اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو, قرآن سننے کی عادت ڈالو. سب کے پاس موبائل ہے, تقریباً سب کے پاس موبائل ہے, قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو. کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ, خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ. میرے عزیز و حدیث میں ہے, جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی قبر میں جاتا ہے, سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں, یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس, کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ. کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں, اس کی بخشش کا اعلان فرما دے.
اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے، اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترا جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں۔ اے میرے پڑھنے والے، میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی، دیری تو نہیں ہو گئی؟ وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو، یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو، رحمان کے اس کلام کو سنو۔ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا، روشنی بن کر کے۔ آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا۔ اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں، اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا۔ ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو۔ اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف۔ پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو، چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام ایمان کو تاج کرنے والے اس تقریر کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور دین کی خدمت کرے۔ ہمارے چینل آنکھیں نیٹ ورک کو سبسکرائب کرے اور بھی بہت سارے تقریر، قرات، منقبت، نعت شریف پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔